السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 13 کو سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت۔ حدیث میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت دی گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت دی گئی، اس لیے آپ علیہ السلام دوسرے نبی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے اور انہیں دن اور رات کے مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا، اور انہیں بعد میں آنے والے ایک بڑے طوفان کے بارے میں بتایا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے، جس کا نام انوش تھا، اس کی ذمہ داری دی کہ میرے بعد اللہ کے احکام قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو 50 صحیفے عطا کرے، جس میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا اور انہیں بعد میں آنے والے ایک بڑے طوفان کے بارے میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ۔ اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے انوش اس کی ذمہ داری لی، میرے بعد اللہ کے حکام کو قائم کرنا بول کر اپنے بیٹے سے فرمائیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دور دراز کی خبر دینا۔ ملک شام میں موتا نامی ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کے بعد دیگرے 3 صحابی کے موتا میں شہید ہونے کی خبر دی اور فرمایا کہ جھنڈا اب اللہ کی تلوار نے اٹھا لیا، اللہ ان کے ہاتھ پر فتح دیں گے۔ حالانکہ موتا سے اس وقت تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ نوٹ: اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا فرض ہے۔ مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا پورا کرنے کے لیے کسی پیشہ میں لگے تو پہلے اس کی تحقیق کر لے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں شریعت میں وہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال پیشہ اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اپنی گھر والوں کے لیے ضروریات کو پوری کرنا چاہیں تو جو بھی کام کرے، جو بھی پیشہ اختیار کرے تو اس کو حلال کام، حلال پیشہ اختیار کرنا چاہیے، جو اسلام میں جائز ہے نہیں بول کر دیکھنا چاہیے، حرام کام نہیں کرنا چاہیے، حلال پیشہ اختیار کرنا فرض ہے مسلمان پر۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، جمعہ کے بعد کھانا اور قیلولہ کرنا سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے۔ نوٹ: دوپہر میں تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، یعنی نماز کے بعد تھوڑی دیر، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کو قیلولہ کہتے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے بیماریاں بھی شفا ہوتے۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، بچوں سے پیار و محبت کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور ان دونوں کو چوما۔ ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہا، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے ان کو کبھی پیار نہیں کیا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور ان کو چوما تو ایک صحابی نے فرمائے کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ ہوئے اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں سے پیار محبت کرنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ محرم الحرام 13 سیکھ رہے ہیں۔ 5 احادیث کمپلیٹ ہو چکے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔